أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اوکے انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم لوگ نے کون سی آیت سے شروع کرنا ہے؟ آئی تھنک اٹس آیا نمبر 62، تو وہاں سے شروع کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آئی اسٹارٹ ریڈنگ. آئی ہوپ کہ آپ کے پاس آپ کے مصحف ہوں جو فالو الاؤنگ کر رہے ہیں. اوکے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق اللہ العظیم. سو انشاءاللہ تعالی ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ جو تھی، جو ہم نے لاسٹ کور کی تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ تم جو ہو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم کیا بدلنا چاہتے ہو؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تم کو دی اس کو تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے کہ جو کہ انفیریئر ہے، جو کہ ادنا ہے، اور تم اتر جاؤ ایک کسی بھی شہر میں جا کر اور تم کو وہ کچھ ملے گا جو تم مانگ رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ان کے اوپر جو ہے پنشمنٹ بتائی کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان کے اوپر جو ہے چھا گئی ذلت اور مسکنہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ایک اٹس کائنڈ آف اے لاک ڈاؤن سچویشن کہ آپ موو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹریپ کر دیا آپ کے حالات میں کہ آپ دنیا کے ساتھ چمٹنا چاہتے تھے تو آپ کی جو محدود ہو جاتی ہے، آپ کی کائنات خود بخود ہی اتنی محدود ہو جاتی ہے کہ آپ میں جو ہے پروگریس کرنے کی جو ہے وہ اب سکت نہیں ہے. تو وہ مسکنہ کا مطلب ہے کہ ٹو بی ٹریپڈ ان سچویشن، محتاجی جسے کہتے ہیں. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب سے میں جو ہیں آگے، کیونکہ وہ اللہ کی اب جو ہے ہسٹوریکل نیریٹو آ رہا ہے. ناٹ اونلی دس انسیڈنٹ لیکن اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جو ان کا جو بیہیویئر تھا. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک شر کی یا کوئی خراب چیز کی، کسی برے بیہیویئر کی جو ہوتی ہے ایک بیج پڑ جاتا ہے، اور جب وہ بیج پڑتا ہے تو اس کا بھی ایک پودا ہوتا ہے جو گرو کرتا چلا جاتا ہے. تو وہ جو ان کی جو شر کی جو ابتدا تھی وہ اس سے پڑ گئی تھی کہ یہ جو انہوں نے اس طرح کا جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، جو بیہیویئر تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر اس پر وہ چلتے رہے اسی پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. اور کس لیے؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے. بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اس کے بعد جو ہے وہ انبیاء کا
قتل کرتے رہے. تو مطلب تھرو آؤٹ اب ہسٹری کی ایک ان کی جو ہے وہ پکچر دی جا رہی ہے. لائک ایک سبحان اللہ, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو نہ پریزنٹ ہے, نہ پاسٹ ہے, نہ فیوچر ہے, اللہ تعالیٰ کی تو ذات انفینٹ ہے. تو اس ریلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کی پوری کائنات کو جو ہے ایک ہی اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو تھی یہ ابتدا تھی شر کی, اور یہ کس طریقے سے ان کے اندر یہ فسق کا جو بیج تھا وہ کس طرح سے آیا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ کس طرح سے وہ پروان چڑھتا گیا, وہ پودا جو تھا وہ کس طرح سے وہ بڑھتا چلا گیا, اور یہ فسق جو تھا, جو فاسق بن گئے, جو اللہ کی ڈس اوبیڈینس میں آ گئے تھے, تو یہ کس طریقے سے یہ ان کا مرض جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا. اور ایونچولی پھر یہ اس چیز اس قدر بڑھ گئی کہ وہ انبیاء کا قتل بھی کرتے تھے اور اللہ کی آیاتوں کا کفر بھی کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے, اور حد سے تجاوز کر گئے. یعنی شروع نافرمانی سے ہوئی تھی اور پھر ہر طرح کی حد سے جو ہے وہ تجاوز کر گئے تھے. اوکے, اب اس کے بعد جو نیکسٹ آئے تھے ادھر سے آج ہم نے شروع کرنا ہے. ان الذین آمنوا, اوکے, ان الذین آمنوا. اچھا چلیں پھر ہم ٹورڈز دی اینڈ میں اس چیز کا ذکر کروں گی. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ. انا کیا ہے؟ انا جو ہے حرف نصب اور یہ توکید کے لیے آتا ہے, لائک ایمفیسس کے لیے آتا ہے. انا بے شک, انڈیڈ. الذین, الذین کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ, ٹھیک ہے, انڈیڈ دوز. آمنو, جو ایمان لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ڈسکرائب کیا؟ سب سے پہلا گروپ کیا بتایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. نمبر 2 والذین ہادو, ٹھیک ہے, واو از اگین اینڈ, الذین جو لوگ, ہادو, ہادو کسے کہتے ہیں؟ یہودی کو, کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہ ہدنا الیک, ہم اللہ کی طرف ہدایت کی طرف آتے ہیں, تو ان کا نام ہادو. اور پھر اس کے بعد تھرڈ گروپ کون سا ہے؟ والنصارى. نصارہ کون ہو گئے؟ نصارہ ہو گئے کرسچن صاحب کے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان سے جب پوچھا گیا تھا کہ کون اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے ہیں, تو قال الحواریون, یہ تو جو حواریون تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. تو انہوں نے جب یہ جواب دیا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں, نصر جو ہے مدد کے لیے ورڈ ہوتا ہے, تو ان کا نام قرآن میں نصارہ آیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر والذین ہادو والنصارى, تو 3 گروپس ہو گئے. پہلے جو لوگ ایمان لے کر آئے, نمبر 2 جو کہ یہودی ہیں, نمبر 3 جو کہ نصارہ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد فورتھ گروپ کیا ہے؟ والصابئین. صابئین کے بارے میں جو ہے بہت تفسیروں میں اختلاف ہے کہ کون لوگ تھے. کچھ تفاسیر میں ہے کہ یہ جو تھے ایسے لوگ تھے جن کا کوئی مذہب نہیں تھا اور فطرت پہ تھے. کچھ پہ ہے کہ نہیں, یہ لوگ جو تھے یہ ایک ایسا یہ بت پرستی والے لوگ تھے جو کہ پہلے ہسٹوریکلی رہتے تھے, اور کچھ ہے کہ یہ مجوسی تھے, لائک یہ فائر ورشپرز ہیں. مطلب ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں صابئین کے جو ہیں, آپ تفسیر میں جا کر خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پورے یہ 4 گروپس کا ذکر کیا, اور پھر اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ شروع ہو رہی ہے ان کے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب کو یہ بات جو ہے یہ اپلائی ہوتی ہے. کیا بات اپلائی ہوتی ہے؟ کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. کہ من کیا ہے کہ سنگولر میں ہے, جو بھی ان میں سے جو بھی آمنا ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر, باللہ, اور کس چیز کے اوپر ایمان لے کر ہے؟ باللہ میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ آمنا تو ایمان لے کر آنا, اور باللہ میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ ایک ہے با جو کہ حرف جر ہے, اور اللہ. تو جو بھی ان میں سے ایمان لے کر آیا اللہ کے اوپر, واو آیا, والیوم الآخر, آن دا لاسٹ ڈے. یوم الآخر کیا ہو گیا؟ روز آخرت ہو گیا, قیامت کا دن ہو گیا, کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا اور جو یوم الآخر پہ ایمان لے کر آیا, وعمل صالحا, اور اس نے نیک عمل کیے. لائک اس کا ایمان جو ہے, اس کی ایمان کا ثبوت کیا ہے کہ اس ایمان پر قائم ہوتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو نیک عمل کیے, righteous deeds, right? Whoever believes in Allah and the last day and he did righteous deeds. وعمل, عمل کا مطلب ہے عمل, اور صالحہ کا مطلب نیک. تو اس نے جس نے بھی نیک اعمال کیے, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, تو ان کے لیے فَلَهُمْ, فا کیا ہے؟ تو لَهُمْ, لا میں جو لام ہے that is for,
اور ہم از فار دیم, ٹھیک ہے. تو فلہم, تو ان کے لیے, ان سب کے لیے, اجرہم, اجرہم میں بھی اٹیچ ہم جو ہے, ہم فلہم میں بھی تھا اور اجرہم میں بھی, لائک ان کے لیے اور ان کا اجر, ان کے لیے اور ان کا اجر. تو ان کے لیے ہے ان کا اجر ان دا is preposition with, پاس, کس کے پاس, ربہم, ہم فلہم اجرہم ربہم, ان کے رب کے پاس. تو ان کا اجر جو ہے, ان کا اجر جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے, کس کے پاس ہے, ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم, وا از اینڈ, لام الف لا از نو, خوف, خوف کیا ہے, فیئر, خوف اردو میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ولا خوف علیہم, اور ان کے اوپر کوئی فیئر نہیں ہوگا. ولا ہم, نہ اور نہ ہی, واو از اگین اینڈ, لام الف لا از نہیں, اور ہم ادھر ڈیٹیچ پروناؤن کے طور پہ آئے, اور یہی تو ہیں, and these are the people کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے, کہ ولا ہم یحزنون, اور یہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے. اوکے, this is the probably major part of the discussion today. اب دیکھیں آگے ہم کتنا کور کرتے ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کیٹیگریز لوگوں کی بتائیں. آل آف اے سڈن کس کی بات ہو رہی تھی, بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی. ہادو یعنی جو یہودیوں کے لیے جو ورڈ ہے وہ نہیں تھا, جو کہ بعد میں آیا. شروع میں تو یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی نا, جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی تھی, اور بعد میں پھر ہسٹوریکلی دیا ہے, اب ان کو بنی اسرائیل تو نہیں آپ کہتے ہیں, آپ ان کو یہودی کہتے ہیں, رائٹ. سو ایک ٹائم کیپسول سے نکل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورے زمانے کو کور کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ہسٹری سے ان کو نکال کے اب جو ہے ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جو کہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے, جو سب کو اپلائی کرتی ہے, لائک جسے کہتے ہیں نا جو آبجیکٹیو ریالٹی ہے, کہ اس کہانی میں یہ کہانی صرف کیا ان کی کہانی تھی یا پوری انسانیت کی کہانی ہے. دیٹ از دا پوائنٹ ٹو تھنک اباؤٹ, رائٹ. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو my teacher always points out to me, he says کہ this is one of the اعجاز of قرآن, کہ یہ قرآن جو ہے خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. انسان جو ہوتا ہے نا اپنے موڈ میں بڑا مونوٹون ہوتا ہے, اگر کسی کو غصہ ہوتا ہے تو آپ صرف غصہ ہی غصہ آپ کرتے چلے جاتے ہیں, یا آپ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ اچھی میٹھی باتیں کرتے جاتے ہیں. تو انسان جو ہوتا ہے اس میں ایک موڈینس ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو کہ پاک ہے اور تمام عیبوں سے اور تمام نقائص سے, جو انسان کی فطرت میں یا کسی بھی مخلوق کی انفینٹلی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو پیور ہے. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاسٹ آیت میں جو ہے وہ بات کیا کی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاسٹ آیت میں جو بات کی تھی کہ ان کے اوپر جو ہے ذلہ اور مسکنہ اور غضب اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ وہ قتل کرتے تھے اور وہ نافرمانی کرتے تھے. اب اس پورے پیراڈائم سے نکل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کس چیز کی بات کی, اجر کی بات کی, اور اس چیز کی بات کی کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی ان کے اوپر حزن نہیں ہوگا. تو دیٹ جسٹ شوز یو کہ سبحان اللہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ تمام چیزیں اس لیے دے رہے ہیں کہ آؤٹ آف ہز لو فار ہز کریشن, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لیسنز جو ہے مرتب کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم جس سے ہم سیکھ سکیں. تو so this is the idea کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایک جنرل لیسن جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں. سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ سٹارٹس, جو سارے گروپس کا جو ذکر کیا گیا, تو اٹ سٹارٹس ود ان الذین آمنوا. یہ نہیں سمجھیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے, جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی اس میں رکھا ہے. This goes back to the beginning of سورۃ البقرہ, جہاں پر پہلا حکم آیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے تمام انسانوں تم سب اللہ کی عبودیت اختیار کرو. تو تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت سب کے لیے ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا کہ چاہے ایمان والے ہو, چاہے اپنا آپ کو یہودی تم سمجھتے ہو یا نصارہ سمجھتے ہو یا صابئین ہو, من آمنا باللہ. اب یہ جو ہے اٹ گوز اس پورے گروپس میں سے اللہ تعالیٰ نے کر کے whoever of you,
جس کو بڑھنا ہے اللہ کی طرف بڑھے, جس کو اللہ کی طرف راستہ چوز کرنا ہے وہ چوز کرے. تمہارے اللہ تعالیٰ نے کیا پرسکرپشن رکھا ہے کہ من آمن باللہ, جو اللہ پہ ایمان لے کر آیا, والیوم الآخر, اور انبیاء پر ایمان لانا بھی obviously اس میں ہی آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو یوم آخر کے بارے میں کس نے بتایا کہ سوائے جو ہے انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف آئے اور انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بڑا دن آنے والا ہے. تو whoever believes in Allah اور whoever believes in the last day, اور پھر اپنے ان کو اچھے کاموں کے ساتھ جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے, جو اچھے کام جو ہوتے ہیں they are a confirmation of your faith. جو اچھے کام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو they become a translation of your ایمان, like it's an extension of your ایمان. تو جو اچھے کام کرتے ہیں then from singular it jumps back to again plural. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان سب کا, کیونکہ یہ ایک گروپ ہے, اب یہ گروپ جو ہے اللہ تعالیٰ میں بلیو کرنے والوں کا گروپ ہے, چاہے وہ کسی بھی جگہ سے آئے ہوں, چاہے ان کی افیلیشن کہاں سے بھی رہی ہو, لیکن جب اپنا ایمان وہ کریکٹ کر لیتے ہیں اور اس گروپ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم اگر تمہاری یہ ہسٹری تھی کہ تم یہ کوئی یہودی تھے یا تمہاری اس طرح کی کوئی کسی قسم کی اگر ہسٹری تھی تو تم کو ہمیشہ کے لیے تم کو جو ہے اپنی رحمت کے دائرے سے نکال دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی بھی جو ہے اس میں سے ہے اور تمہارا اللہ کے پاس ریڈیمشن کا ٹو ریٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. تو فلاحم آ گیا, اجرہم عند ربہم, ان کا اجر جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے, ولا خوف علیہم, اور ان کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. یہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ فلا خوف علیہم کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. کیا ان کے اوپر زندگی میں ایسے ٹرائلز آئیں گے کہ وہ خوف زدہ ہو سکتے ہیں؟ کتنے انبیاء بھی موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں دیکھیے, اور یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی کہ جیسا فی نفسی خیفہ کہ اپنے اندر خوف محسوس کیا. تو خوف زدہ ہونا الگ بات ہے اور آپ کے اوپر خوف ہونا الگ بات ہے. اٹ از کائنڈ آف اے تھنگ کہ اصل میں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اور ہم خوف میں آئیں یا ہم کسی چیز سے ڈریں, لیکن اگر آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ تم پر خوف ہے نہیں, اس کی ایگزامپل اس طرح سے کہ جیسے کوئی آپ ارریشنل کسی کا آپ فیئر دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کو کوئی فوبیا ہوتا ہے, رائٹ, کوئی فوبیا کسی کو دماغ میں ہو جائے. میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ کسی کے دماغ میں کسی چیز سے فوبیا ہو جائے, کہ کسی کو کوئی ایسی چیز, کوئی بے ضرر سی چیز سے ڈر لگتا ہو, کسی کو کسی پانی سے کوئی گھبراہٹ ہوتی ہو, کسی کو ایسی چیزیں ہوتی ہو جس میں کوئی اصل میں کوئی ڈرنے کی بات ہے نہیں, لیکن سے کہتے ہیں نا کسی کو فوبیا ہوتا ہے, تو اس کو, یا پھر آپ ایک دم سے کوئی باہر نکلتے ہیں تو ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ وہ اندر ان کو نہیں برداشت ہوتا, they want to stay inside, مطلب کوئی سائیکائٹرک ڈس آرڈر جو ہوتا ہے, ان کے دل کے اندر تو خوف ہے, لیکن کیا ان کے اوپر واقعی خوف ہے؟ ان کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے. دوسرے لوگ کہیں گے کہ نہیں, it is inside you, یہ تمہارا فوبیا ہے, رائٹ. تو سملرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ as difficult as the situations get on earth, کہ مطلب جو انبیاء تھے ان کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے, جو شہداء تھے ان کے اوپر کیسے حالات آئے کہ اپنی جان بھی ان کو کھونی پڑی, اللہ کے لیے دینی پڑی, اور اسی طرح سے جو ہے کس قدر جو ہے خوف والے اور ہراس والے مومنٹس آئے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں, کوئی انگزائٹی نہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہیں ان کو they have nothing to fear about, there is no fear upon them, they can feel the fear in their heart but there is no fear upon them. So this was the one point. And وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور کبھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی ان کو غم نہیں ہوگا, مطلب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے ایک eternal bliss کی خوشخبری دی جا رہی ہے. تو یہ آیت ہم پہلے بھی کور کر چکے ہیں, لیکن anyway I wanted to touch that again. Now is this statement وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, یہ کہیں پر ابھی ہم نے پہلے پڑھی تھی؟ ڈیفینیٹلی ہم لوگ نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے پہلے پڑھی تھی, اور یہ اسٹیٹمنٹ ہم نے کہاں پر پڑھی تھی؟ لیٹس سی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ہم کو the reason, اب میں I'm just zooming out of this situation کہ یہ جو یہودیوں کی چیز ہے, because اللہ سبحانہ تعالیٰ zoomed out.
اللہ تعالیٰ نے جب زوم آؤٹ کیا کہ پوری کی پوری جو ہے انسانیت کو، ایک ہوتا ہے نا بالکل آپ اندر گھسے کسی کی ڈیٹیل میں کوئی اللہ تعالیٰ واقعہ بتا رہے تھے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زوم آؤٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پوری ہسٹری کا ایک نیریٹو بتانا شروع کیا ہے. سو اوکے ناؤ یہ اسٹیٹمنٹ جو تھی یہ پہلے بھی آ چکی ہے اور ہم کور کر چکے ہیں، اور یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی جب آدم علیہ السلام جب تھے، انہوں نے توبہ اختیار کی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اب جو بھی تمہارے جو ہے تمہارے پاس ہدایت آئے گی میرے پاس سے، منی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پرسنلی آدم علیہ السلام کو یہ دیا کہ آدم علیہ السلام جو تھے اتنے سنسیئر تھے اپنی ریپینٹنس میں اور روتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دیا کہ دیکھو میں اب تمہارا جو ہے یہ کام دنیا میں جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اور میرے پاس سے جو ہدایت آئے گی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم، جو اس ہدایت کو فالو کرے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ولا ہم یحزنون. اور یہاں پر بھی جو ہے یہی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہودی جو بنی اسرائیل کی جو ہسٹری تھی، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ریبیل کرتے ہیں، جب طغیانی پر آتے ہیں، جب سرکشی پر آتے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا رستہ اللہ کا کھولا ہوا ہے ان کے لیے، اور ان سے بھی کہا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بھی تم میں سے جو ہے ایمان لے کر آئے گا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اچھے کام کرے گا، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن ہے. تو سیم چیز جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ انسانیت کے لیے ہی ہے. تو اب تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز دوبارہ لے کر آئے ہیں، تو ہم کو وی مسٹ گو بیک اینڈ کمپیئر کہ یہ ہسٹوریکلی کیا بات کی گئی، اور یہ ہم نے کیونکہ آیتیں کور کی ہوئی ہیں تو آئی تھاٹ اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو گو بیک اینڈ ری وزٹ a few things. نمبر 1، فیور دیا گیا بنی اسرائیل کو، جس طرح سے فیور دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل آپ اللہ کی نعمت کا ذکر کریں جو میں نے آپ کو عطا کی، اور میں نے آپ کو پریفر کیا، آپ کو چوز کیا علی العالمین. ٹھیک ہے، کیا آدم علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا تو انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو فیور عطا کیا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ہم نے انسانیت کو ان کو بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے انسانیت کو بھی، انسانوں کو، جو نوع انسانی کو، انسانیت نہیں، نوع انسانی کو جو ہے ہیومن ریس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سلیکٹ کیا اور مخلوقات کے اوپر، تمام اپنی تخلیق کے اوپر جو ہے فضیلت عطا کی. اور فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. تو this was the beginning of the story of human beings, and this was the beginning of story کہ اللہ تعالیٰ جب بنی اسرائیل کو بھی احساس دلا رہے ہیں کہ تم کو میں نے کس طرح سے جو ہے کتنے تم پر نعمتیں کی، تمہیں فریڈم عطا کی اور سلیکٹ کیا اور پریفر کیا اور ایک رسپانسبلٹی دی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا دونوں کو بلیسنگز دی گئی تھی. آدم علیہ السلام کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما، کہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اور آپ کی جو زوجہ ہیں حوا علیہ السلام، آپ جو ہیں جنت میں رہیں اور یہاں سے دونوں کھائیں خوب بافراغت، from wherever you wish you eat and enjoy. سملر ورڈز جو تھے وہ بنی اسرائیل کو کہے گئے جب وہ شہر میں انٹر ہوتے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہ جہاں سے آپ کا دل چاہتا ہے آپ بھی کھائیں اور انجوائے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فیور دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیسنگز دونوں کو عطا کی. پھر دونوں جو تھے سے غلطی ہوئی. جو آدم علیہ السلام تھے ان کا ساتھ کیا ہوا تھا کہ شیطان نے جو ہے وسوسہ ڈالا، فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اور سلپ، اور آدم علیہ السلام سلپ. This was a different kind of a mistake جو کہ آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی. Right? The fall came because of this. اور جو بنی اسرائیل کا کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ تو بھول گئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، وہ تو اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے.
So there are two things کہ جو غلطی جو ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے, that was a slip, so nature of the mistake was different. لیکن بنی اسرائیل جو تھے ان کی نیچر آف مسٹیک جو تھی وہ جان بوجھ کر جو تھی وہ اللہ کی نافرمانی پر اترے. تو یہ وہی ماڈل ہے جو سورۃ الفاتحہ میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں مغضوب علیہم میں نہیں شامل کریں, کہ وہ لوگ جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا, کہ جو جانتے ہیں اور جان کر غلط کام کرتے ہیں, اور ضالین میں سے بھی نہیں کہ ہم سلپ ہو جائیں, ہم بھٹک جائیں. تو آدم علیہ السلام جو تھے وہ بھٹک گئے, فوسوس لہم الشیطان, ان کے سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ شیطان نے ان کو جو ہے وسوسہ ان کے ڈالا, فدلہما بغرور, اور ان کو انکریز کیا ان ہز ایک ڈیلوژن میں. ڈیلوژن کہ اگر تم جو ہو یہ کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے, لائک یو نو ان کے دماغ میں اس طرح سے چیزیں ڈالیں کہ وہ ہی تھاٹ کہ ہی forgot. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ وہ بھول گئے تھے, وہ غفلت میں تھے. جب آپ غفلت میں ہوتے ہیں, ذکر جو ہوتا ہے اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو غفلت سے نکال دے. میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم انٹینشن کرتے ہیں, جب کسی بھی چیز کے لیے نیت کرتے ہیں, تو انٹینشن بائی اٹ سیلف pulls you out of that heedlessness, right? تو آدم علیہ السلام کی مسٹیک الگ تھی, ان کی مسٹیک الگ تھی. both of them were same words use کیے گئے. آدم علیہ السلام کا فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, کہ تم سب اتر جاؤ. اور ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, اهْبِطُوا مِصْرًا, جب یہ اپنی نافرمانی پہ اور سرکشی پہ ہوتا ہے, تم بھی جو ہے جاؤ, کہ کہیں پہ بھی جاؤ, just go and you'll find whatever you are looking for. رسپانس کیا تھی دونوں کی؟ رسپانس از واٹ میڈ دا ڈفرنس. آدم علیہ السلام کے کیا, فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام جو went into the angelic realm, فرشتوں سے بھی اوپر کا مقام ہو گیا, توبہ کر کے اللہ سے قرب حاصل کر لیا. کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلمات ملے, جب آدم علیہ السلام کو ملے جو دعا ہے ان کی, ربنا ظلمنا انفسنا, سورۃ الاعراف میں آتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پہ رحم نہیں کریں گے تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو ان کی جو سنسیئر توبہ تھی, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا, فتاب علیہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کی طرف رجوع ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مرسی میں انکلوڈ کر لیا, انہ هو التواب الرحیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توبہ نے ان کی توبہ قبول کی. لیکن ان کا کیا تھا, ان کو بھی کلمات ملے تھے, یس, ان کو کہا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ, کہ we seek forgiveness from you یا رب. شہر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی forgiveness سیکھ کرو, نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ کرتے تو ہم جو ہے ان کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتے, اور سنزید المحسنین, بلکہ مزید درجات جو ہے عطا کرتے. لیکن ان کی رسپانس کیا تھی, ان کی جو تھی ابلیسی رسپانس تھی کہ وہ سرکشی پر اتر آئے تھے. ان کا ایگو جو تھا وہ اٹ کیم ان بٹوین, اور انہوں نے کہا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, انہوں نے بدل کی دی, انہوں نے کہا کہ ہمارا جو دل میں آتا ہے ہم بولیں گے, ہم کسی کی نہیں سنتے. انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ دیے تھے اس کو انہوں نے موک کرنے کے لیے, جسے کہتے ہیں استہزاء کے لیے, جو ہے الفاظ کو بدل دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا, ان کے اوپر عذاب آیا, ٹھیک ہے, بما کانوا یفسقون. لیکن عذاب کس لیے آیا, کیونکہ وہ فسق کر رہے تھے. لیکن ٹورڈز دی اینڈ جو ہدایت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی اس وقت, کہ دیکھو اگر تم ہدایت کو میری سنسیئرلی فالو کرو گے تو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا. سیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو پاتھ ٹو گاڈ جو ہے سیم ڈیفائن کیا اب اس آیت میں آ کر, ایون آفٹر the punishment and everything, کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ ابھی بھی سیم ہے. وہ کیا سنت ہے کہ ان الذین آمنوا, کہ جو بھی ایمان لے کر آئے, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ ایمان والے ہوں, چاہے وہ نصارہ ہوں, چاہے وہ صابئین ہوں, جو بھی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے گا, آخرت کے اوپر ایمان لے کر آئے گا, اور اس بلیف کی وجہ سے اپنی زندگی کو ترتیب دے گا, if you design your life according to your belief system, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس, اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا. ٹھیک ہے, تو this is the basic جو ہے اسٹوری, اور اس کا یہ جو ہے کمپیریزن ہے. obviously there are a lot of more details to it, لیکن ایک اوور ویو جو تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت لے کر آئے کہ جو اوور ویو والی آیت تھی, تو I thought کہ ہم بھی
ادھر ایک اوور ویو جو ہے we can study, and even the wordings are the same. So like کہ اہبطوا حیث شئتم, and then like and then subhanallah فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. So you see how قرآن کا جو پورا کا پورا جو ربط ہے, as if کہ سارے کے سارے دھاگے جو ہیں ایک ساتھ, سارے کے سارے جو everything comes so knitted together, کہ ایک ہی میسج ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا, ایک ہی رستہ ہے. Anyway, let's go to the next ayah. Okay. Okay, next ayah کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وا کیا ہے؟ and is again that point in history جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, جب اخذنا, جب ہم نے لیا, نون الف نا is ہم, کہ ہم نے لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا, جب ہم نے لیا, مِيثَاقَكُمْ, میثاقکم کیا ہے؟ تم سے قرار, تم سے ہم نے کووننٹ, جب ہم نے تم سے وعدہ لیا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اس سے نکل کر ایک زوم آؤٹ کیا اللہ تعالیٰ نے, اور سب کو ایک وہ رستہ اپنے پاس آنے کا بلایا, کیونکہ اس کی ذات جو ہے رحمان اور رحیم ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا, جب ایک کووننٹ لیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, کہ ہم نے تم سے قرار لیا, میثاقکم, تم سے قرار لیا, ٹھیک ہے, یور کووننٹ. کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے. وَرَفَعْنَا, اور ہم نے اٹھایا. رفعنا کا کیا مطلب ہے؟ نون الف نا از اگین, اخذنا میں نون الف نا تھا, ہم نے, تو رفعنا میں بھی نون الف نا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے اٹھایا, ہم نے ایلیویٹ کیا. فوقکم, تمہارے اوپر. کم کیا ہے؟ کم is attached pronoun, اور کم here means کہ فوقکم, تمہارے اوپر. طور, الطور کوہ طور کو, جب ہم نے تم سے جو ہے ایک میثاق لیا, ورفعنا فوقکم الطور. تو یہ ہسٹری میں اس کے ڈفرینٹ فارمز, وہ تفاسیر میں ڈفرینٹ اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں, کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے, اور جب وہ ان کے پاس میسج لے کر آئے, اور انہوں نے جو ریزسٹنس دی کہ میسج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, تو اس کے بعد اس کی ڈفرینٹ بتائی کہ کچھ تفسیر میں لکھا ہے کہ بالکل جیسے طور ان کے اوپر کھڑا ہوا تھا, لیکن کچھ میں ہے کہ نہیں, لٹرلی ان کے اوپر پہاڑ ان کے سر کے اوپر اٹھا دیا گیا تھا, کہ تم جو ہو اللہ تعالیٰ کی حکم کی سے کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. کیونکہ ان کو اتنے سائنس دکھائے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم کو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ڈسپلن کرنے کا طریقہ تھا کہ ان کے اوپر جو ہے جو ماؤنٹ جو ہے طور کا جو ہے, اب طور جو ہے نا, کیونکہ ادھر ال آیا ہے, طور ویسے ماؤنٹین کو بولتے ہیں, لیکن کیونکہ ادھر ال آیا ہے معرفہ کا صیغہ, یعنی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے, تو اٹ از ریفرنگ ٹو دیٹ پرٹیکولر ماؤنٹین جہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس وقت تم سے میثاق لیا تھا کہ تم اللہ کی علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ تم فالو کرو گے. اور رفعنا فوقکم الطور, اور تمہارے اوپر جو تھا طور جو تھا اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا. ہم لوگ نہیں کہتے جیسے ایک ہم لوگ بھی ایسے کہتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ سر پہ پہاڑ آ گیا, کوئی مشکل ایسی آتی ہے تو وہ پہاڑ آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لینگویج جہاں پر ایسی یوز کیا ہے جو کہ اس وقت اس ٹائم فریم میں ڈیفینیٹلی اٹ وڈ ہیو ہیپنڈ. اور لیکن ہم اپنی زندگی میں جب ایسے وقت دیکھیں کہ ایسے لگے کہ سر کے اوپر پہاڑ آ گیا ہے, تو بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ یہ پہاڑ جو ہے ہمیں کرش کر دے گا اور ہمارے اوپر گر پڑے گا اور اب ہم مایوس ہو جائیں, ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, وہ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ. خذو کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم پکڑ لو, تم سب مل کر ہولڈ آن ٹو. ما آتیناکم, ما جو کچھ بھی, وٹ ایور, آتیناکم, آتیناکم میں ایک آتی ہے کہ دینے کے لیے, نہ جو ہے ہم نے دیا, کس کو دیا؟ کم, تم کو دیا, ہم نے تمہیں دیا. خذوا ما آتیناکم, جو کچھ ہم نے تمہیں دیا. جو ابھی آیت جو آئی تھی نا, جو میں آدم علیہ السلام کی بتا رہی تھی, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, کہ میرے پاس سے جو ہدایت آئے گی, جو اس کو فالو کرے گا,
تو ابھی بھی سیم میسج دیا جا رہا ہے کہ تمہیں جو دیا جا رہا ہے اس کو تم پکڑ لو مضبوطی سے. اور جب ایون میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اٹھے تھے جب بے ہوش ہو گئے تھے, جب اللہ کی تجلی پہاڑ پہ پڑی اور پہاڑ چورا چورا ہو گیا تھا, اور جب وہ اٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی کہا تھا خذ ما آتیتک, کہ تم اس کو جو تمہیں میں دے رہا ہوں اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ, وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین, اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو میسج دیا گیا وہی قوم کو دیا گیا. تمام انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی میسج رکھا ہے, اور کون اس میسج کو کس طرح سے ایبزارب کرتا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس رستہ بناتا ہے اور اپنا مقام ڈھونڈتا ہے, یہ تو انسان کی اپنی اندر, اس کے اندر کی مشینری پر موجود ہے, اپنی اس کی فطرت پہ وہ کتنی پیورلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے الائن کرتی ہے. تو خذوا ما آتیناکم بقوہ, مضبوطی کے ساتھ پکڑو جو میں نے تمہیں عطا کیا, وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور ذکر کرو ما فیہ, جو کچھ اس میں ہے. اینڈ قوہ کسے کہتے ہیں؟ اسٹرینتھ کو. بی جو ہے شروع میں وہ حرف جر ہے, واو جو ہے اینڈ, اذکرو ذکر کا ورڈ, اور ذکر کرو لائک یاد رکھو. ذکر کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی چیز کو ریممبر کرنا. اف یو ریممبر سم تھنگ, آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا, ہم کہتے ہیں نا اچھا آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا. تو وَاذْكُرُوا, یاد رکھو, اللہ کے میسج کو جو ہے دل سے لگا کے رکھو, اور اس میسج کو جو ہے یاد رکھو, ما فیہ, جو کچھ اس میں دیا جا رہا ہے, لعلکم, ما جو ہے جو کچھ, فیہ میں دو ورڈز ہو گئے, فی از ان, ہی جو اینڈ میں آ رہا ہے فی ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے, کہ جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے اس کا ذکر کرو, اس کو یاد رکھو. لعلکم, کم اگین از این اٹیچ پروناؤن, تاکہ تم سب کے سب جو ہے تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ یو بیکم گاڈ کانشیس. جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا خذ ما آتیتک وکم من الشاکرین, کہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑو اور شکر گزار بن جاؤ. تو تتقون یہاں پہ ان کو کہا گیا لعلکم تتقون, کہ اللہ کی جب تمہیں کانشیسنس ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم جو ہو اللہ کا کو تم جانو گے, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے, تبھی تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے. اور وہ تقوی جو ہے تم کو نہ صرف غلط رستوں سے روکے گا, بلکہ تم کو احساس جب ہوگا اللہ کی عظمت کا, اللہ کی تمام ایٹریبیوٹس کا, اللہ کی نعمتوں کا, تو تم شکر گزار بھی بنو گے. تو تقوی بائی اٹ سیلف از اے اسٹیٹ, کہ جہاں پر انسان جو ہے جب اللہ کی کانشیسنس آتی ہے تو شکر گزار اللہ تعالیٰ کا وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثم تولیتم من بعد ذلک, ٹھیک ہے, ثم تولیتم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد. ثم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین, کہ یہ میسج دینے کے بعد what happened, تولیتم کا کیا مطلب ہے؟ تم پھر گئے, you turned away. ولا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف ٹرن ہونا, ٹھیک ہے. ما ولاکم عن قبلتہم التی کانوا علیہ, کس نے ان کو ٹرن کر دیا اس قبلے سے؟ جب مسلمانوں کا قبلہ چینج ہوا تھا تو اہل کتاب نے کہا ان کو کس نے چینج کر دیا قبلے سے. ثم تولیتم, یہاں پر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یو ٹرن اوے ہو جانا, ٹھیک ہے. ثم تولیتم من بعد ذلک, من جو ہے کیا ہے؟ حرف جر ہے, بعدی یعنی یہ پوری جو کنسٹرکشن ہے اس کا مطلب ہے آفٹر. من ذلک یعنی اس اتنے بڑے انسیڈنٹ ہونے کے بعد, جیسے ہم لوگ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مشکلوں سے ہمیں نکالتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اپنے اسی میں مست ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی میں بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو میسج دیا وہ دیتے ہیں کہ جب تم پر کوئی مشکل آئے, جب پہاڑ جیسی کوئی مشکل تمہارے سر پر ہو, اس وقت کا میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے, جو ہمارے پاس قرآن ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور یاد رکھو اس کے میسج کو اپنی روح میں ایبزارب کر لو, تاکہ وہ ایسے تمہارے دل میں, تمہاری روح میں سرایت ہو جائے کہ اس کا رنگ جو ہے پوری تمہاری زندگی جو ہے اس رنگ میں ڈھل جائے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے پرسکرپشن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جس قدر ناشکرہ ہے, ثم تولیتم من بعد ذلک, کہ تم پھر پلٹ گئے اس کے بعد, یعنی مشکل آنے کے بعد پھر تم نکل گئے اپنی رو میں, اپنی طغیانی میں, اپنی سرکشی میں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے
فلولا فضل اللہ، یہ تو آیت میری اتنی مجھے، میری یہ والا جو کلوز ہے اٹس ون آف مائی فیوریٹ کلوزز میں سے ہے، بیکاز اٹ از سو ٹرو. فلولا فضل اللہ، کہ پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، if it was not for the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. فلولا فا کیا ہے؟ پس کہ سو، لو if not، ایکچولی not جو ہے وہ لا ہے، لو جو ہے وہ یہی ہے کہ حرف تمنا، کہ اگر یہ جو ہے کہ مطلب اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل، اگر اللہ کا کرم نہیں ہوتا، اللہ کی کا رحم نہیں ہوتا، اللہ کی بلیسنگ نہیں ہوتی، کہ فضل اللہ، اللہ کا فضل، had it not been for the grace of Allah subhanahu wa ta'ala، تو علیکم، تم سب کے اوپر، فلولا فضل اللہ علیکم، تم سب کے اوپر، اللہ جو ہے it means upon، کم کیا ہے؟ کم کا مطلب ہے تم سب کے اوپر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو ہے اگر نہیں ہوتی، اللہ کا فضل نہیں ہوتا اور اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر میری رحمت نہیں ہوتی اور میرا فضل نہیں ہوتا، لَكُنْتُمْ، لا جو ہے یہاں پر انڈیڈ کے لیے ہے، یہاں پہ لا کنتم میں جو لا آ رہا ہے ادھر، یہ انڈیڈ کے لیے، کنتم کیا ہے؟ all of you، جو ہے کہ تو کنتم از لائک تھرو آؤٹ دا ہسٹری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کنتم کے had، کہ surely you would all have been، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھرو آؤٹ تمہارے اوپر فضل نہیں ہوتا اور رحم نہیں ہوتا، تو ڈیفینیٹلی تم جو ہوتے کس میں سے ہو جاتے؟ من الخاسرین، من فرام الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. Now جو آدم علیہ السلام کی دعا تھی وہ یہی تھی نا اللہ تعالیٰ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر جو ہے ظلم کر بیٹھے، یا اللہ we have wronged ourselves، کہ ان کا احساس ندامت تھا، یا we have wronged ourselves یا رب، اور اگر آپ نے ہم پہ رحم نہیں کیا یا آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، سب سے پہلے تو یا رب دوری ہو گئی آپ سے، یہ سب سے بڑا لاس ہے. اگر آپ نے اپنا قرب نہیں عطا کیا یا رب، آپ نے اپنے سے قریب نہیں کیا، اور اس کے بعد آپ نے رحمت نہیں کی، تو ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو کوئی چھوٹی قیمت کے اوپر جو ہے مت بیچو. تو انسان جب اللہ کی ہدایت کو جو ہے بیچ دیتا ہے اپنی نفس کو فالو کرنے کے لیے، دنیا کے پیچھے جانے کے لیے، شیطان کے دھوکے میں آ کر جب کر دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو اس کی جو ایک سب سے بڑا جو اس کا لاس ہوتا ہے، جو خاسرین میں سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرب، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ تم سب کے سب جو تھے نکل گئے، اپنی من مانی کرنے پہ اتر آئے، لیکن اگر اللہ کا تم پر، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی رحمانیت ہے، کہ اگر اللہ کا تم پر فضل نہیں ہوتا اور اللہ کی تم پر رحمت نہیں ہوتی، تو انڈیڈ تم سب کے سب گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے. کہ اگر ہماری ہم جو چل رہے ہیں ایک انسان کے، مطلب آپ لوگ، میں اپنے لیے بات کروں کہ I can definitely look at my life، اور میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوائنٹ پہ میری زندگی میں لے لیتا، میں کتنی گمراہی میں تھی، میں اس وقت یہ کام کر رہی تھی، کبھی بھی میری زندگی کہیں پر بھی اینڈ ہو جاتی، یا پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا کرے کہ ہم کنٹینیوسلی اللہ کے راستے پر رہیں. لیکن we can look at points in our life کہ ہم کس قدر غلط وہ اس میں تھے، اور اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا اور اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اور اللہ کی کتاب کا دروازہ نہیں کھلتا، اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، تو کیا زندگی کا کیا مقصد، کس کام کی، انسان گھاٹے میں ہو جاتا ہے. کہ جو ہے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان تو جو ہے مستقل ایک گھاٹے کی سچویشن میں ہے نا، جیسے ایک برف
بیچ رہا ہوتا ہے شخص اور اس کی برف پگھل رہی ہوتی ہے قطرہ قطرہ کر کے. ٹائم از لائک دس کہ ہماری زندگی بھی جو ہے اس پگھلتی برف کی طرح ہے کہ اٹ از جسٹ گوئنگ اوے, اٹ از جسٹ میلٹنگ اوے. چاہے ہم کہیں پر بھی ہوں, چاہے ہم بہت بڑے کوئی اپنے بہت امیزنگ زندگی گزارے ہوں یا ہم کوئی تکلیف میں ہوں یا کوئی بھی ہو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو اٹ از لائک مومنٹ بائی مومنٹ ہم اسی طرح سے ایک پگھلتی برف کی طرح سے گھلتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب جو ہے, اللہ تعالیٰ کا کی کلوزنس جو ہے, ہم کو ہر مومنٹ میں کوئی اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہو, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم جو ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے, اللہ کی رحمت جو ہے, اس کی اپریسیشن ہمیں نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر نصیب ہو, تو یہ زندگی کا مزہ ہے, یہ زندگی جو ہے ورتھ وائل ہے, یہ زندگی جو ہے سبحان اللہ کی جسے کہتے ہیں کہ جینے کا حق انسان جو ادا کرتا ہے. دس از دا ریئل لائف, دس از دا ریئل لائف. ورنہ کھا پی کر مطلب خالی جسٹ ریزنگ اوے آر لائفز, اور تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو نکل گئے تھے, چاہے تم اس میں نکل جاؤ, اپنی سرکشی میں نکل جاؤ یا اپنی غفلت میں نکل جاؤ, تم تو نکل جاتے ہو, تم تو دور ہو جاتے ہو. لیکن کس قدر وہ محبت کرنے والا ہے کہ اس کی طرف آنے کا راستہ بھی اسی کی طرف سے ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر میرا فضل تم پہ نہ ہو اور میری رحمت نہ ہو, لائک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کمال کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, لیکن اصل تو فضل اسی کا ہے نا, وہی تو ہے جو ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیتا ہے, وہی تو ہے جو ہے اپنے در کے آنے کے راستے ہمیں بتا دیتا ہے. ورنہ کون جا سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اسی نے تو ہمارے لیے یہ راستہ کھولا ہے اور اس کا احسان ہے ہم پر. سب سے بڑا احسان جو ہے نا وہ ہدایت کا احسان ہے. سب سے بڑا احسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ کیا ہے وہ ہم پر ہدایت کا احسان ہے, وہ یہ قرآن ہے. کیونکہ یہ نہ ہو تو ہم تو بالکل ایک کٹی پتنگ کی طرح اڑتے پھرے, ہمارا تو کوئی سرا ہی نہ ملے. یہ سب سے بڑا احسان ہے. اس لیے مجھے یہ آیت جو ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, دل کو لگتا ہے کہ ختم کر دے گی. اگر اللہ کا فضل نہ ہو اور اللہ کی رحمت نہ ہو, ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن دیا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. الحمدللہ. اوکے, انشاءاللہ I'll stop right here. اور جزاک اللہ خیر.